بابر نے خود اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ یوسفزئی بہادر ہیں لیکن ان کو قابو کرنا آسان نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ قبائل ایسے ہوتے ہیں جو سلطنتوں کو بدل دیتے ہیں؟ یوسفزئی انہی میں سے ایک ہیں۔ یہ کوئی عام پشتون قبیلہ نہیں، یہ وہ نام ہے جس سے مغل گھبراتے تھے اور پہاڑ فخر کرتے تھے۔ یوسفزئی کا آغاز افغانستان کے پہاڑی علاقوں سے ہوا، لیکن یہ لوگ ایک جگہ ٹکے نہیں، جہاں دباؤ آیا وہاں لڑے اور آگے بڑھ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوسفزئی صرف زمین نہیں جیتتے تھے، لوگوں کے دل بھی جیت لیتے تھے۔ یوسفزئی نام ایک شخص یوسف سے جڑا ہے، لیکن اس کی اصل طاقت اس کی اولاد میں ہے، اور اسی اولاد نے خود کو یوسفزئی کہا۔ یہ لوگ جب سوات پہنچے تو وہاں خالی زمین نہیں تھی، دوسرے قبائل تھے، مضبوط قلعے تھے، مگر یوسفزئی رکے نہیں۔ بابر نے خود اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ یوسفزئی بہادر ہیں لیکن ان کو قابو کرنا آسان نہیں۔ سوچو، جس بادشاہ نے دہلی فتح کی وہ ایک قبائلی قوم سے الجھنے سے بچتا رہا۔ یوسفزئی جنگ لڑتے تھے لیکن بغیر اصول کے نہیں۔ ان کے قانون کا نام پشتونولی تھا۔ یہاں انصاف تلوار نہیں کرتی تھی، فیصلہ جرگہ کرتا تھا، اور یہی چیز انہیں مضبوط بناتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوسفزئیوں میں بادشاہت کم، برابری زیادہ تھی۔ یہاں سردار بھی قانون کے نیچے ہوتا تھا اور عام آدمی بھی۔ جب یوسفزئی سوات میں پھیلے تو انہوں نے زمین بانٹ لی، لیکن غیرت نہیں بانٹی۔ ہر خاندان کو حصہ ملا، مگر دشمن کو کوئی حصہ بھی نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ یوسفزئی علاقے میں باہر والے زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتے تھے۔ یوسفزئی عورتوں کا کردار بھی حیران کن تھا۔ یہ صرف گھروں تک محدود نہیں تھی، جب مرد لڑنے جاتے قبیلے کی عزت عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی، اور یہی وجہ تھی کہ یوسفزئی معاشرہ ٹوٹا نہیں، چاہے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ آیا۔ ایک وقت آیا جب یوسفزئی آپس میں بھی لڑے، یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ باہر والے کے خلاف یہ ہمیشہ ایک ہو جاتے۔ سوات، دیر، بونیر اور مردان کے پہاڑ آج بھی یوسفزئی کی تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوسفزئی پشتونوں کا لہجہ پورے پاکستان میں معیار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسفزئی قبیلہ علمی، سیاسی اور سماجی طور پر ہمیشہ مضبوط رہا، اسی لیے ان کی پشتو کتابوں اور میڈیا تک بھی غالب ہے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یوسفزئی پشتو میں بعض الفاظ دوسرے پشتو علاقوں سے بالکل مختلف ہیں، جیسے گوشت کو گوخا کہنا۔ یہی فرق ان کی الگ شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ یوسفی قبیلے کی طاقت صرف تعداد نہیں، بلکہ ان کی خاندانی نظم بھی ہے۔ ہر شاخ، ہر ذیلی قبیلہ ایک خاص علاقے سے جڑا رہا، جس کی وجہ سے زمین، پہاڑ اور دریا بھی ان کی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یوسفزئی قبیلہ منڈر کے ساتھ ایک ہی نسل سے جڑا ہوا ہے، مگر وقت کے ساتھ دونوں کی پہچان الگ ہو گئی۔ یہی تقسیم پشتون قبائل کی تاریخ کو زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ گلگت بلتستان میں یوسفزئیوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قبیلہ تجارت اور روزگار کے لیے پہاڑوں کو بھی عبور کر گیا۔ سرد علاقوں میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی زبان اور شناخت کو زندہ رکھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یوسفزئی ہمیشہ کسی ایک طاقت کے زیر اثر نہیں رہے، چاہے مغل ہوں، افغان ہوں یا مقامی حکمران۔ یوسفزئی نے اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ سوات کی ریاست بنی تو اس کے پیچھے یوسفزئی طاقت کھڑی ہوئی۔ یہ ریاست کسی ایک بادشاہ کی نہیں، ایک قبیلے کی سوچ کی پیداوار تھی۔ وقت بدلا، برطانوی آئے، نئے قانون آئے، لیکن یوسفزئی نے اپنی شناخت نہیں بدلی۔ آج یوسفزئی پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی، لیکن ایک بات آج بھی وہی ہے، یوسفزئی جھکتے نہیں، سمجھوتا کرتے ہیں، غلامی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یوسفزئی طاقت تلوار سے آئی یا اتحاد سے؟ کیا پہاڑ انہیں مضبوط بناتے تھے یا ان کی سوچ؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے، اور شاید یہی یوسفزئی کی اصل طاقت ہے۔